बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाली पर्स पर ये कोड लगाओ 677। या अल्लाह हो, या सलाम हो, या करीम हो। दिनों में पर्स दौलत से भर जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ दौलत और इसके हवाले से एक बहुत ही खास और मुजरब अमल शेयर करने जा रही हूँ। ऐसा अमल जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो इसकी तंगी में मुब्तला हैं, जिनके घर में पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं है। बरकत जैसे रूट की हो, हर वक्त किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते हैं। कभी बिजली का बिल, कभी कर्ज, कभी बच्चों की ज़रूरियात, जैसे सारा पैसा आती उड़ जाता है। बाज़ औक़ात इंसान मेहनत भी बहुत करते हैं मगर सुकून नहीं मिलता, दिल बेचैन रहते हैं, बरकत नज़र नहीं आती। तो ऐसे हालात में इंसान थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चाहे तो एक लम्हे में हालात बदल देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा खास अमल बताने जा रही हूँ जो इंशाल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, गुर्बत को दूर कर देगा और आपके घर में खुशहाली लेकर आएगा। बस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आजकल हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि उसके पास ढेर सारा रिस्क हो, उसका पर्स हमेशा जो है पैसों से भरा रहे, बटुआ कभी खाली ना हो और ज़िंदगी में माली सुकून और आसाइशें हों। हर दिल यही चाहते हैं कि घरेलू हालात बेहतर हों, पैसों की कमी ना हो, ज़रूरत के वक्त कभी हाथ तंग ना पड़े। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चाहने के बावजूद दौलत हाथ में ठहरती नहीं, आती है और चली जाती है, जैसे किसी नज़र ने रोक रखी हो। तो इसी आज मैं आपके लिए ख़ास राज लेकर आई हूँ, एक ऐसा कोड जो अल्लाह ताला के 3 बाबरकत और रिज़्क़ से भरपूर नामों पर मुश्तमिल है। ये वो नाम है जो बरकत के दरवाजे खोल देते हैं, दौलत को अपनी तरफ खींचते हैं और खाली पर्स को भी भरा हुआ कर देते हैं। अगर आप ये कोड अपने पर्स पर लगा लेंगे, ऐसे अपने बटुए के अंदर रख लें, तो इंशाल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा, दौलत की परवानी बढ़ेगी और कभी खालीपन महसूस नहीं होगा इंशाल्लाह। ये कोड अल्लाह के इन खास नामों का मजमूआ है जो रिज़्क़ और बरकत के समंदर का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो इसके नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये कोड कैसे लगाना है और किस तरह इसके ज़रिए आप अपने पर्स को दौलत से भर सकते हैं इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, अब मैं आपको इस खास अमल का मुकम्मल तरीका बताने जा रही हूँ, जो बेहद आसान भी है और बेशुमार बरकतों से भरा हुआ भी है। तो सबसे पहले आपने एक साफ जो है सफ़ेद और सादा कागज़ लेना है, ऐसा कागज़ जिस पर कोई लकीर या निशान हो। फिर सबसे पहले आपने अपनी नियत करनी है, दिन से अल्लाह ताला के हज़ूर अर्ज़ करना है कि या अल्लाह, मैं ये अमल इस नियत से कर रही हूँ कि मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो, मेरे पर्स और बटुए को दौलत और बरकत से भर दे, मुझे किसी का मोहताज न कर और मेरे घर में खुशहाली और सुकून अता फरमा। नीयत हमेशा सच्ची हो, क्योंकि नीयत पर ही अमल की बुनियाद होती है। इसके बाद आपने दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है, चाहे तो पढ़कर कागज़ पर हल्की सी फूंक मार दें या दिन में पढ़ लें। फिर इसी कागज़ पर अल्लाह ताला के 3 बाबरकत नाम लिखने हैं, या अल्लाह, या सलाम, या करीम। अब इन तीनों नामों के सामने एक खास कोड लिखना है जो रिज़्क़ और बरकत का राज है। या अल्लाह के सामने 5, या सलामों के सामने 6 और या करीम के सामने 7 लिखना है। यानी तरतीब कुछ यूँ होगी, या अल्लाह 5, या सलाम 6, या करीम 7। ये दाद जुमी नहीं है, बल्कि इनमें ख़ास रूहानी असर और बरकत छुपी है। जब ये गिनतियाँ अल्लाह के पाक नामों के साथ लिखी जाती हैं, तो इनमें ख़ास तवानाई पैदा होती है जो रिज़्क़ के दरवाजे खोल देती है, बरकत को अपनी तरफ खींच लेती है और इंसान के लिए आसानियाँ पैदा कर देती है। ये वो हरूफ और एदाद हैं जिनके साथ लिखा गया नाम रूहानियत और दौलत दोनों का खजाना बन जाता है। तो आखिर में आपने इस कागज़ को एहतियात से तय करके किसी छोटी थैली या प्लास्टिक कवर में आपने रख लेने, ताकि ख़राब ना हो। फिर इसे अपने पर्स या बटुए में रख लें। बस इतना सा अमल है, मगर यकीन और ईमान के साथ करें। इंशाल्लाह जब तक ये कागज़ आपके पर्स में रहेगा, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। दौलत और रिज़्क़ की रवानी जारी रहेगी और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत आपके साथ हमेशा शामिल हाल रहेगी। तो नाज़रीन, ये जो कागज़ आपने तैयार किया है, जब तक ये कागज़ आपके पास या बटुए में आपके पैसों के साथ रहेगा, इंशाल्लाह आपके माल और दौलत में ऐसी बरकत पैदा होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जिस पर्स में ये कागज़ रखा जाएगा, उसके पैसों में एक अजीब सी कशिश और बरकत पैदा हो जाएगी। आप जितना भी खर्च करेंगे, लेकिन आपका बटुआ खाली नहीं होगा। किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी रास्ते से पैसा वापस आता रहेगा। आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने जैसे आपके रिज़्क़ पर ख़ास करम फरमा दिए। खर्च करने के बाद भी पर्स में बरकत बाकी रहेगी।
یہ باقی ایک خاص اور آزمودہ عمل ہے، اس کو لازمی آزمانا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں بلکہ نہایت ہی آسان اور پرسکون عمل ہے۔ آپ بس باوضو پر بیٹھیں، پورے یقین کے ساتھ یہ چھوٹا سا عمل کریں اور پھر اس کاغذ کو اپنے پاس یا بٹوے میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام آپ کے پرس میں رہیں گے، آپ کو فائدہ ملتا رہے گا، رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا اور دولت کی روانی قائم رہے گی۔ جو بہن بھائی رزق کی تنگی یا مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ اس عمل کو ضرور آزمانا نہ بھولیں، کیونکہ یہ عمل دل سے کیا جائے تو اس کے اثرات بہت جلد ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ایسے مزید بابرکت اور فائدہ مند اعمال سب سے پہلے مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق کی کمی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج و عمرہ کرو، کیونکہ یہ فکر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور حج مبرور یعنی حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کے کمزور کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتی ہیں۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کفر نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔
11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ گرا پڑا لقمہ کھا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تمہارا کوئی لقمہ گر پڑے تو اٹھا لو اور جو کچھ اس میں لگا ہوا اس کو پونچھ ڈالو اور پھر اس کو کھا لو اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے لیے۔ فرمایا جو کھانا کھاتے وہ دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو کھا لے ہمیشہ رزق کی فراوی میں رہتے ہیں۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں یہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سے کم درجے کی بیماری فکر و غم ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا ملجا ولا منجا الا الیہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 بلائیں دور فرمائیں گے جن میں سب سے کم درجے کی بلا فکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نصر کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا اور وہ معصوم عن الخطا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کثرت اور مداوت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی برفیق الاعلیٰ۔ ہر روز جب صبح کی پہلی روشنی نمودار ہوتی ہے اللہ کے حکم سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو اس کے خرچ پر بدلہ عطا فرما اور اس کے صدقے کا اجر بڑھا دے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں روک ٹوک کرے، کنجوسی کرے، اسے تباہی اور خسارے میں ڈال دے۔ یہ پیغام اسی لیے ہے کہ دل روزانہ صبح کے آغاز میں اپنی نیت درست کر لیں کہ میں آج بھلائی کا ذریعہ بنوں گا یا برائی کی رکاوٹ میں پھنسوں گا۔ صبح روزی کا حساب ہے، صبح نیت کا فیصلہ ہے، صبح خیر کی سمت جانے کی طاقت ہے۔ جس بندے کا دن صبح کے وقت نرمی اور عطا کی نیت سے ڈل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان اپنے مال کو سینت کر رکھ لے تو وہ مال زحمت اور حسرت بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ مال بناوٹ اور دکھاوے کے بغیر اور خالص اللہ کی رضا کے لیے نکال لے تو وہی مال برکت اور رحمت بن جاتا ہے۔ ایک عادت روزانہ صبح بنتی ہے، اگر صبح خیر شروع ہو جائے ہمیشہ خیر رہتی ہے، اگر صبح روک شروع ہو جائے ہمیشہ روک رہتی ہے۔ اللہ کے ہاں رزق عام تقسیم نہیں ہوتا، رزق نیت کے مطابق اور نیت کے معیار کے مطابق ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 فرشتوں کا ہر صبح آنا دراصل ایک بڑا اعلان ہے کہ آج کا دن تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم فیصلہ کرو کہ آج خیر لکھ پانی ہے یا نقصان اور حسرت لکھ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر زور حلال رزق عطا فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔